بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی داستان اسلامی تاریخ کا ایک نہایت روشن اور دل کو چھو لینے والا پہلو ہے۔ یہ محبت نہ صرف ازدواجی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے یہ سبق بھی دیتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں محبت، اعتماد، عزت اور وفاداری کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو بے حد چاہتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ یہ جواب نہ صرف حضرت عائشہ کی عظمت و مقام کو ظاہر کرتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاف گوئی اور محبت کی سچائی کو بھی واضح کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار محبت کا اظہار بہت خوبصورت انداز میں کرتے اور فرماتے، عائشہ، میں تمہاری محبت کو گرہ کی طرح مضبوط باندھ چکا ہوں۔ اور جب کبھی حضرت عائشہ ان سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ، وہ محبت کی گرہ کیسی ہے، تو آپ مسکرا کر فرماتے، وہ ویسی مضبوط ہے جیسے پہلے دن تھی۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کو محبت، عزت اور خوش اخلاقی سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلتے، ان کے ساتھ دوڑ لگاتے، ان کی باتوں کو سنتے اور کبھی ان کے ہنسی مذاق میں شریک ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتے کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں جیت گئی، پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ دوڑ لگائی تو آپ جیت گئے، اور مسکرا کر فرمایا کہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ ازدواجی محبت میں خوش طبعی اور توازن کا بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح جب لوگ حبشہ کے لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنی چادر کے پیچھے کھڑا کر کے کھلواڑ دکھاتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ خود تھک گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوق کا پورا لحاظ رکھا۔ یہ تعلق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، عزت، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کتنی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم اور حضرت عائشہ کی محبت نہ صرف ایک رومانوی اور جذباتی تعلق تھا بلکہ یہ ایک پاکیزہ اور روحانی تعلق تھا جس میں دین، قربانی، ایثار اور ادب سب کچھ شامل تھا۔ یہی وجہ کہ آج بھی مسلمان جوڑے اپنی ازدواجی زندگی میں اس تعلق کو ایک مثالی نمونہ سمجھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدۂ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ام المومنین کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہی۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی جس میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے، اور مدینہ منورہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی
اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فعال کے ساتھ ہو۔ اب میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا تیار کیا۔ پھر چاش کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور ام رومان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ گھر میں موجود تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زواف کے دن ماں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ایسا خاص کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا اور باقی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نبی کے دست مبارک کو رد نہیں کرتے، یہ لے لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زواف ہوئے، اور بعض روایتوں میں 17 ماہ اور شوال المکرم کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اس زمن میں حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے ولیمے پر کوئی اونٹ، بکری یا کوئی خاص جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، گویا گھر کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک اپنے کتاب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے نقش کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں، مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو میرے سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمان سے میری برات میں آیات نازل ہوئیں، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے ہی پاس ہیں۔ جب وصال ہوا تو میری باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ان کا لعاب مسواک کو لگایا، پھر مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میں حلال اور حرام مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو جب ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بارے میں ان سے پوچھتے تو اس کے پاس مسئلے کا حل موجود ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے ہیں، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔
کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور روزوں کے مہینے میں ایسا کرتے تھے یا آپ کا ہمیشہ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتی اور نماز جیسا وضو کرتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزارتی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات اسلامی تاریخ کا ایک ایسا سرمایہ ہے جو نہ صرف محبت و الفت کا درس دیتے ہیں بلکہ دین و اخلاق کے بے شمار پہلو بھی واضح کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کیونکہ کم عمری سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آئیں، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر انداز، ہر عادت اور ہر عمل کو بہت قریب سے دیکھا اور محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ ذیل میں چند منتخب اور ایمان افروز واقعات پیش ہیں۔ نمبر 1، محبت اور شفقت کا اظہار۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، تم میرے لیے ایسی ہو جیسے انسان کے جسم میں خون ہوتا ہے۔ اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیوی سے محبت کو کیسے خوبصورت انداز میں ظاہر کرتے تھے تاکہ ان کے دل میں قربت اور اطمینان پیدا ہو۔ نمبر 2، کھیل اور خوش طبعی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی۔ پہلی بار میں جیت گئی، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ دوڑ لگائی۔ میرا جسم بھاری ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار جیت گئے اور مسکرا کر فرمایا، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی میں خوش طبعی اور مسکراہٹ کو بھی شامل رکھتے تھے۔ نمبر 3، ایک خاص لقب۔ رسول اللہ حضرت عائشہ کو اکثر محبت سے حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب ہے سرخی میل رنگت والی۔ اس طرح کے القاب نہ صرف محبت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ بیوی کو عزت اور توجہ دینے کا بھی بہترین طریقہ تھا۔ نمبر 4، حبشہ کا کھیل دیکھنا۔ عید کے دن حبشی لوگ نیزہ بازی اور کھیل تماشا دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا تاکہ وہ کھیل دیکھ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ خود تھک کر ہٹ نہ گئیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ کی خواہش کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ نمبر 5، گھریلو زندگی میں تعاون۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے، جوتے خود مرمت کر لیتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے اور بکری کا دودھ بھی دو لیتے۔ یہ طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی بیوی پر بوجھ نہیں ڈالتے بلکہ ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ نمبر 6، ایک خواب کی حقیقت۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو مجھے خواب میں 3 راتوں تک دکھائی گئیں۔ ایک فرشتہ تمہیں ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے کپڑا کھولا تو تمہیں پایا۔ یہ واقعہ اس نکاح کی خاص فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 7، مرض الوفات میں قربت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے تو آپ نے دعا کی، یا اللہ، مجھے اپنی بیوی میں سے جس کے گھر میں ہونا پسند ہے وہاں رہنے دے۔ پھر آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان ہوا۔ یہ بات اس محبت اور قربت کا اظہار ہے جو آخری لمحے تک قائم رہی۔ نمبر 8، علم کا خزانہ۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھتی رہتیں اور پھر صحابہ کرام کو آگے بتاتیں۔ بڑے بڑے فقہا اور صحابہ ان سے مسائل پوچھتے
ان کے علم و فہم کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ہمیشہ اس کا حل مل جاتا۔ یہ چند جھلکیاں ہیں اس مثالی زندگی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ نے گزاری۔ یہ رشتہ محض میاں بیوی کا تعلق نہ تھا بلکہ ایک درس گاہ تھی جس میں محبت، رحمت، علم اور اخلاق کی تعلیم جاری رہتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راتیں گزارتے کیونکہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری بھی حضرت عائشہ کے پاس گزارتے کیونکہ انہوں نے اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی داستان اسلامی تاریخ کا ایک نہایت روشن اور دل کو چھو لینے والا پہلو ہے۔ یہ محبت نہ صرف ازدواجی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے یہ سبق بھی دیتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں محبت، اعتماد، عزت اور وفاداری کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو بے حد چاہتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ یہ جواب نہ صرف حضرت عائشہ کی عظمت و مقام کو ظاہر کرتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاف گوئی اور محبت کی سچائی کو بھی واضح کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار محبت کا اظہار بہت خوبصورت انداز میں کرتے اور فرماتے، اے عائشہ، میں تمہاری محبت کو گیرا کی طرح مضبوط باندھ چکا ہوں۔ اور جب کبھی حضرت عائشہ ان سے پوچھتی کہ یا رسول اللہ، وہ محبت کی گیرا کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے، وہ ویسے ہی مضبوط ہے جیسے پہلے دن تھی۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کو محبت، عزت اور خوش اخلاقی سے بھر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلتے، ان کے ساتھ دوڑ لگاتے، ان کی باتوں کو سنتے اور کبھی کبھی ان کے ہنسی مذاق میں شریک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں جیت گئی، پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ دوڑ لگائی تو آپ جیت گئے، اور مسکرا کر فرمایا، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ ازدواجی محبت میں خوش طبعی اور توازن کا بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح جب لوگ حبشہ کے لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنی چادر کے پیچھے کھڑا کر کے کھلواڑ دکھاتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ خود تھک گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوق کا پورا لحاظ رکھا۔ یہ تعلق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، عزت اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کتنی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کی محبت نہ صرف ایک رومانوی اور جذباتی تعلق تھا بلکہ یہ ایک پاکیزہ اور روحانی تعلق تھا جس میں دین، قربانی، احسان اور ادب سب کو شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان جوڑے اپنی ازدواجی زندگی میں اس تعلق کو ایک مثالی نمونہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔